چنانچہ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ ایک انگریز عورت تھی جو ریٹائرڈ لائف گزار رہی تھی، یعنی 65 کی ایج کی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنی گاڑی پر دوسرے شہر جا رہی تھی تو اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اس نے گاڑی کو ایک طرف سڑک کے پل کیا، باہر نکل کے دیکھا تو ٹائر پنکچر تھا۔ اب وہ عورت ذات تھی، اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بڑی گاڑی کا ٹائر خود بدل سکے۔ ٹائر ہلانا جلانا ہی اس کے لیے مشکل تھا، اور گاڑی بڑی 4x4 تھی۔ چنانچہ وہ کھڑی ہو گئی کنارے پہ سڑک کے، اور دوسری جو کاریں گزر رہی تھیں ان کو اس نے ہاتھ سے روکنا چاہا تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے، مگر ہائی وے ایسا تھا کہ تیز گاڑیاں آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں اور کوئی رکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ سخت دھوپ کے اندر اس کو پسینہ بھی بہت آیا اور وہ بہت پریشان بھی تھی، اور گاڑی کوئی رک ہی نہیں رہی تھی۔ کوئی 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ایک نوجوان لڑکے نے جو 20-25 سال کی عمر کا تھا، 25 سال کی عمر کا، اس نے گاڑی روکی اور اس نے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، اگر آپ میری ہیلپ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ لڑکا اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور آ کے اس نے ٹائر کو دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ یہ عورت اتنی دیر سے دھوپ کے اندر کھڑی ہے اور اس کو پسینہ آیا ہوا ہے، اور اس کا چہرہ دھوپ کی جلن کی وجہ سے سخت یعنی سرخ ہو گیا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ وہ عورت اتنی تکلیف کاٹ چکی ہے تو اس لڑکے نے اس عورت کو کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں، میری گاڑی کا اے سی چل رہا ہے، آپ اے سی میں بیٹھیں گی تو آپ کی یہ گرمی ختم ہو جائے گی، اور میں اتنا اسٹرانگ ہوں کہ میں اکیلا اس ٹائر کو بدل سکتا ہوں، میرے بارے میں وری نہ کریں۔ چنانچہ پہلے تو اس عورت نے کہا نہیں میں آپ کی ہیلپ کروں گی، اس نے کہا مجھے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت آ کے اس کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا اس کو لگ رہی ہے، تو اس کا پسینہ ختم ہو گیا، جو دھوپ کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ عورت دیکھ رہی ہے سامنے ونڈ سکرین سے کہ وہ لڑکا اکیلا اس کی گاڑی کا ٹائر بدل رہا ہے۔ وہ بڑی حیران تھی، یہ کتنا اچھا نوجوان ہے کہ جو اکیلا اتنا وزنی ٹائر اٹھا رہا ہے اور اس کو یہ تبدیل کر رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں اس لڑکے کو ٹائر تبدیل کرنے پر $500 انعام دے دوں گی۔ چنانچہ جب لڑکے نے ٹائر تبدیل کر دیا، اس نے آ کے بتایا کہ اس کو کہ بڑی اماں میں نے ٹائر بدل دیا ہے، اب آپ اپنی گاڑی چلا کے جا سکتی ہیں۔ عورت نے اپنی جیب سے $500 نکالے اور اس کو دیے کہ اچھا یہ میری طرف سے تم انعام کے طور پہ لے لوں۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ نہیں میں انعام نہیں لوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ لڑکے نے جواب دیا It is objective of my life to help others. It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. تو جب لڑکے نے یہ کہا تو اس بوڑھی عورت کے دل و دماغ میں یہ جو سینٹینس تھا یہ لکھا گیا۔ اب وہ اپنی گاڑی چلا کے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے اور اس فکرے کو بار بار وہ ریپیٹ کر رہی ہے کہ اس بچے نے کتنی اچھی بات کی۔ It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. بس میرے لیے اتنا ریوارڈ کافی ہے۔ اب اتنی دیر میں اس بوڑھی عورت نے محسوس کیا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اچھا جو قریبی ریسٹورنٹ آئے گا میں اس پہ اتر کے کھانا کھاؤں گی اور پھر آگے سفر کروں گی۔ چنانچہ ریسٹورنٹ آیا، وہ بوڑھی عورت اتری اور ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے گئی۔ جب ویٹریس اس کا کھانا لے کے آئی تو بوڑھی عورت نے دیکھا کہ وہ ویٹریس پریگننٹ تھی اور تقریباً اس کے پریگننسی کے کوئی 8 مہینے گزر چکے تھے، یعنی اس کے پیٹ سے جسامت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بچے کی ولادت کا وقت بہت قریب ہے۔ اب یہ بوڑھی عورت کھانا کھا رہی تھی مگر اس کے دماغ میں وہی بات گھوم رہی تھی It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اب جب اس نے اس ویٹریس کو کہا کہ میرے لیے پیپسی لاؤ، میرے لیے فلاں لاؤ، اور وہ لڑکی اس پریگننسی کی حالت میں کام کر رہی تھی، تو اس کے ذہن میں خیال گیا کہ میں ریٹائرڈ لائف گزار رہی ہوں،
میرے بینک اکاؤنٹ میں کئی لاکھ ڈالر موجود ہیں جو مجھے ملے تھے ریٹائرمنٹ کے، اور یہ لڑکی اس حالت میں بھی مزدوری کرنے پہ، کام کرنے پہ مجبور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہیں، ورنہ تو اس کو گھر میں آرام کرنا چاہیے تھا اس حال میں۔ چنانچہ وہ ویٹریس جب نیکسٹ ٹائم آئی تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم چھٹی کیوں نہیں کر لیتی، تمہاری پریگنینسی کا وقت قریب ہے۔ اس نے کہا ہاں 1-2 ہفتے کے بعد میرے بچے کی ولادت ہو جائے گی، مگر میرا خاوند نوکری کرتا ہے اور اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور جو ہاسپٹل ہے اس میں $5000 اس ڈیلیوری کیس کے لگتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کچھ دن میں بھی مزدوری کر لیتی ہوں، تو کچھ پیسے میں جمع کر لوں گی، کچھ میرا خاوند جمع کر لے گا، تو ہم مل کے ہوٹل جو ہاسپٹل ہے اس کے بل پے کر سکیں گے، اس لیے میں کام کرنے پہ مجبور ہوں۔ جب اس لڑکی نے یہ بتایا تو اس عورت کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی کہ میرے لیے $500 تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو اس کو کیا یہ $5000 میں ہی نہ کیوں ہدیہ دے دوں۔ اس نے اپنا چیک بک نکالی اور $5000 کا چیک لکھا اور ایک لفافے میں ڈال کے اس ویٹریس کو دیا، اس کو کہا کہ یہ میری طرف سے انعام ہے، تم اسے یہاں نہیں کھول سکتی، گھر جا کے کھول لینا اس لفافے کو۔ اس نے کہا بہت اچھا، اس نے اس لفافے کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب یہ ویٹریس جب اپنے گھر گئی تو اس کا خاوند بزنس ٹرپ پہ گیا ہوا تھا، وہ واپس آ چکا تھا، چنانچہ ویٹریس نے کھانا بنایا ہوا تھا، میاں بیوی دونوں مل کے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران میاں بیوی آپس میں بات کرنے لگے کہ اب ڈیلیوری میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے اور ہمیں ہاسپٹل کے بل کے لیے ارینجمنٹ کر لینی چاہیے۔ تو لڑکی نے بتایا کہ آج ایک عورت آئی تھی کھانا کھانے کے لیے اور اس نے آج مجھے ایک انعام بھی دیا۔ تو خاوند نے پوچھا کیا انعام دیا؟ اس نے کہا وہ میری جیب میں لفافہ موجود ہے، میں لاتی ہوں۔ لڑکی اپنی جیب سے لفافہ لے کے آئی اور اپنے خاوند کو پکڑا دیا۔ اب اس کے خاوند نے جب وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر $5000 کا چیک بھی تھا جو ڈیلیوری کا فل خرچہ تھا 100%، اور اس میں ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا، پرچی بھی تھی، اور پرچی پہ لکھا ہوا تھا It is the objective of my life to help others. When I help someone I feel happy. یہ وہی بوڑھی عورت تھی کہ جس کے ٹائر کو اس نوجوان نے بدلا تھا، اور اس نوجوان کی بیوی کو اس بوڑھی عورت نے $5000 کا چیک انعام میں دیا تھا۔ What goes around comes around. ہم خیر خواہی دوسرے کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اللہ نے دنیا میں وسائل دیے ہیں، دنیا کے اندر طاقت دی ہے، صحت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، ہم کیوں نہیں دل میں یہ عہد کرتے کہ ہم معاشرے کا ایک ایسا فرد بن کر رہیں گے جس کے دل میں سب کا درد ہوگا، ہم ہر ایک کے لیے تڑپیں، ہر پریشان حال بندے کی پریشانی کو اپنی پریشانی کے سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مومن دوسرے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی دیر اس بندے کی حاجت براری میں لگا رہتا ہے۔ تو بھائی اپنی زندگی کی ترتیب کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے رہیں کہ جہاں ہوں ہم دوسروں کو گڈز ڈیلیور کر رہے ہوں، دوسروں کو بھلائی دے رہے ہوں، اچھائی دے رہے ہوں، ہر بندہ کہہ رہا ہو یہ کتنا اچھا انسان ہے، اس کا وجود تو ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور آج حالت یہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہمارے لیے باعث زحمت ہے۔ تو اس نقطے کو ہٹا دیجئے اور اللہ کے بندوں کے لیے زحمت کی بجائے رحمت بن جائیے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسان دوسروں کی نفع رسانی کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے قدم زمین میں جما دیتے ہیں۔ قدم زمین میں جمانے کا کیا معنی؟ اس کو رزق بھی اچھا دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، تبھی تو قدم جمتے ہیں، ودن تو قدم ہوا میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قدم جمائیں گے اگر ہم دوسروں کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمدردی کرنے والا دل عطا فرمائے اور دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا اللہ تعالیٰ دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔